رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبان، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے حرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے حرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے
حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کرے اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جزاک اللہ جناب محمد کامران طاہری صاحب یہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ان کو میں اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا اور جناب آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے ماہ ربیع الاول کے مناسبت سے پروگرام میں پچھلے کئی پروگرامز میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے اور وہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا مختلف معاملات اور موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے سوالات کا سلسلہ جاری ہے بہت سارے پیغامات گزشتہ روز بھی پروگرام کے اندر موصول ہوئے اور مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالوں کو شامل کیا جاتا ہے اس بات کی ہمیشہ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں بہت سارے لوگ پیغامات میں لکھتے ہیں فون کالز کے ذریعے کہتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے پیغامات کو شامل نہیں کیا جاتا تو جناب پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کے جو سوالات ہیں پروگرام میں شامل کیے جائیں اور آج بھی کچھ معاملات ہیں جو یقیناً زیر بحث آئیں گے اور جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے یقیناً پروگرام میں گفتگو کی جائے گی اس وقت معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے بلا تاخیر انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اور گفتگو کا آغاز کروں گا سب سے پہلے محمد کامران طاہری صاحب نعت خواں ثنا خواں یہاں پہ تشریف فرمائے انہیں خوش آمدید دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں محمد حفیظ اللہ سعیدی صاحب عالم دین ہیں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ بڑی نوازش سعیدی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے سعیدی صاحب ماہ ربیع الاول کے حوالے سے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم نے گفتگو کی تفصیلاً بہت سارے معاملات ہیں سیرت کے جو لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے اچھا اب جو آپ کی حیات مبارکہ اس کے حوالے سے تمام ہی چیزیں ایسی ہیں یا پہلو ایسے ہیں جس کو سمجھنے کی پہلے سے زیادہ آج ضرورت ہے اور اب آپ کو پتہ ہے دشمنان دین کے پاس ایک بڑا آسان راستہ ہے کہ وہ ہر طرح سے تنقید بھی کرتے ہیں ہر معاملے کے اوپر سوالات بھی کرتے ہیں تو اس کے جوابات بھی دینے ضروری ہیں تو بہرحال اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کی عطا ہے جو معجزات کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے وہ سب سے جدا ہے سب سے زیادہ منفرد ہے میں چاہوں گا ذرا آج اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں یہ عطا ہوئی ہے اور کیوں سب سے زیادہ جدا ہے میں چاہوں گا اس پہ ذرا گفتگو کی جائے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء کو تاجداروں کا آقا ہمارا نبی
اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق ہے کہ ہمیں یہ پروگرام کرنے کی توفیق دی ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور خوبیاں بیان کرنے کی توفیق دی ہے۔ در حقیقت ہم جو پروگرام کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ہم اپنے مقدر کو چمکا رہے ہیں، ہم اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، اور وہ جب نعت پڑھتے ہیں نا، شعر کہا کرتے تھے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ آقا یا رسول اللہ، جب میں آپ کا کوئی کلام یا شعر پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں اور کفار کو جواب دیتا ہوں، تو اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کلام پڑھ کے اور آپ کی شان کو بلند کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں آپ کی نسبت سے اپنے کلام کو چمکا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور بے شمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے ان میں سے درجات بلند کیے، کچھ ان میں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے، منہم من کلم اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو درجات بلندیاں درجات عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لے کر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند اور بالا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر یہ نعت ایسی ہے، اور یہ خوبیاں اور فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے اس آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ایک نبی دوسرے نبی کی شان کو کم کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سامنے کسی نے کہا کہ یوسف کی گھٹی آقا کی بارگاہ میں شان، کہ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی شان گھٹ گئی اس در کے لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھٹی نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان جو ہے اس در سے بلند ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بلندی کا فرمایا، کمی کا نہیں فرمایا۔ کیوں کہ نبوت اور رسالت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند اور بالا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک نبی کا درجہ کم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بنا کر کسی علاقے کی طرف بھیجے، پھر اس نبی میں کمی رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نبی بھیجے ایک علاقے کی طرف اور نبی بنائے اور کہے کہ اس نبی میں یہ کمی ہے، اس نبی میں یہ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمی رکھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب حسان بن ثابت رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ نعت پڑھتے تھے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، کہ یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کریں، لیکن کمی کی نسبت نہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی طرف کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلندی کا فرمایا کہ ایک دوسرے کے ہم نے فضائل بلند کیے۔ دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خلیل ہے، اور دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی اور باقی صحابہ کرام کے ہم فضائل بیان کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، ان کو صفی بنایا ہے، اور دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ کے بارے میں فرمایا منہم من کلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا روح اللہ کلمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ لیکن دیکھو کہ جب یہ شان بیان کر رہے تھے اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ہے میرے صحابہ، میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سنی ہے، اور سنو کہ میں جو ہوں انا قائد المرسلین ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، کہ میں اولین اور آخرین کا
سردار بھی ہوں، سردار بھی، قائد بھی بالکل۔ ہوں، اور انا حبیب اللہ ولا فخر، کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، مجھے فخر بھی نہیں ہے۔ فخر تو ان کو کرنا چاہیے، حضرت آدم کو کرنا چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ان کے مقتدی ہوئے، سبحان کہ اللہ۔ لیکن میرے آقا نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا امام ہوں اور مجھے فخر ہے۔ جی۔ جب بھی میرے آقا نے فرمایا فضیلت میں، انا اکرم الاولین والآخرین، انا سید الاولین والآخرین، انا حبیب اللہ، آگے فرمایا ولا فخر ولا فخر ولا فخر، فرمایا کہ مجھے فخر نہیں ہے، واہ۔ فخر ہے تو ان کو ہے کہ میں ان کا امام بنا ہوں۔ کیا کہ حضرت سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو فخر کرنا چاہیے، حضرت شیخ کو فخر کرنا چاہیے، اور حضرت آدم فرمایا بھی کرتے تھے کہ اے بیٹے یہ بات یاد رکھنا کہ میری جو مغفرت کا سبب بنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میرا دوبارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نیچے جنت سے باہر جو ہے وہ تشریف کے لیے بھیجا ہے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال تک روتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آج تو نے اپنے لیے مانگا، اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتا تو میں تیری ساری اولاد کو بخش سبحان دیتا۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل تو بے شمار ہیں، اور ہم تو ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بے شک ممکن ہم نہیں۔ میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو شمار کرے؟ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں جب بھی کسی سے ملاقات کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کی بات کرتے اور یا حسن کی بات کرتے۔ کیا کہیں؟ حضرت کعب بن مالک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کے اتنے ہی دیوانے تھے۔ ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، واہ، اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا تھا؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور جو ہے نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، آپ جیسا خوبصورت، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس طرح چہرے پر چاند چل رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ چہرے سے مثال نہ دی جائے اور یہ کہ چاند سے مثال دی جائے، بلکہ چاند کے چہرے پہ دھبے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور صاف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا، وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو تمام اسماء کے نام سکھائے، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ کو نہیں جانتے تھے، اور جو آپ کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ جب سکھانے والا وہ سیکھنے والے یہ، تو پھر اس میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کیا بندہ کیسے کہہ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے آگے کا پتہ ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بندہ علم پڑھ کے اور مفتی بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، جناب اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی، بتاؤ خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان کا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ حکمت کو سمجھ کے مسخر کیا دنیا کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو خاص طور پہ اغیار کا جو رویہ ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے، کہ جس کے لیے خدا تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے تمہارا ذکر کو بلند کیا۔ یہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ یہ جو حرکات جو کر رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہ جو کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، کیسے اس سلسلے کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو ذرا بتائیے، یہ بھی تو میسج دنیا کو کلیئر ہو۔ اس سلسلے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ خوبیاں دیتا ہے نا، اس کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، اور بندہ ایک اچھا کمانے والا ہو، اچھا بزنس مین ہو، یوں سمجھ لیں، میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کوئی ایک اچھا آدمی ہو نا، اس کے اب ماننے والے بھی ہوتے ہیں، بالکل، اور اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جناب اس پر جان نچھاور کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے جان کے دشمن بھی ہوتے ہیں، جلتے ہیں۔ اور یہودی جو ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بھی غداری کی اور آج تک غداری کر رہے ہیں، اور یہودی کے خون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اس کے ماننے والوں کے لیے کبھی پیار آ نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے دھوکہ کیا، سورہ حشر کے اندر آیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ جو شان کو نہ وہ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا واللہ یعصمک من الناس۔ اے محبوب ہم نے آپ کی جان کو محفوظ کیا لوگوں سے۔ جی اور جب یہودی دعوت کر کے لے گئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا کر بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ، اور یہودیوں کا منصوبہ یہ تھا ہم اوپر سے پتھر گرا دیں استغفر گے اللہ اور ان کی جان کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہی بھیجی، اے محبوب یہاں سے آپ جلدی تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ اس وقت واپس چلے گئے، کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا، ان کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ اور قرآن ہے، قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے محبوب ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بات دیکھو دوسری، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، اور جہنم کو بھرنا ہے تو اس کو پیدا تو کیا، اس کو سزا تو دینی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قودھا الناس والحجارہ، جی اور ہم نے جہنم کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی بھرنا ہے لوگوں سے اور پتھروں سے۔ کون سے لوگ ہیں کہ جو پوجا کرتے ہیں پتھروں کی، اور جو پوجا کرتے ہیں بتوں کی، اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھنے والے، وہ بھی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ بدبختوں کے بارے میں ابھی تذکرہ کریں گے ذرا، اور خاص طور پہ اس وقت جو عصر حاضر میں جو ہمیں فی زمانہ جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے ہم نے آپ سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف یہاں پہ جانا ہوگا، بریک سے جب واپس آتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آج خصوصی کیونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہو رہی تھی۔ بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان یہاں پر تشریف فرمائے ہیں جناب حفیظ اللہ سعیدی صاحب، عالم دین ہے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے۔ اب کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے بہت ساری، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا گفتگو کے دوران کہ کوئی بھی بشر جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ شان محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیان کر سکے۔ آخری چند جملے میں چاہوں گا ذرا ہدیہ کر دیں، اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا۔ جی حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر فرمایا، لکھا دع ما دعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہ کہو جنہوں نے نصارہ نے کہا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہو، باقی تم جو کہو۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں فرما دیا، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تمہیں۔ جو پوری مخلوق میں 18,000 مخلوقات ہیں، اور ہر جن اور انس کے سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوری مخلوق، فرشتوں کے آقا، تمام انبیاء کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا ہیں، سب کے آقا ہیں۔ بس ایک شعر کو بندہ سمجھ لے کہ یار پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے، عرش، لو، کرسی، جنت، ہر چیز کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پھر ان سے بڑا کوئی ہے کائنات میں؟ مخلوق میں یہ آقا ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جتنے بھی بیان کرو وہ کم ہیں۔ اور اغیار کے طریقے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی اولاد کو کوئی چیز بھی سکھائیں، کہیں بیٹا آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے، بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، اور اسی طرح کوئی لقمے چبا چبا کے کھانے چاہیے، اور اس پانی پی رہا ہے بیٹھ کے، بیٹا بیٹھ کے پئیں۔ اپنی اولاد کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا کر ہمیں محبت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے۔ رسول اللہ کی شان یہ ہے، جب بچہ کہے گا جب بھی کوئی کام کرتا ہوں میرے آقا نے ایسا کیا، میرے آقا نے ایسا کیا، میرے آقا نے ایسا، اس کے تو دل میں محبت بڑھے گی نا۔ لباس دیکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا، میرے آقا کا پینا، میرے آقا کا اٹھنا، میرے آقا کا سونا، ہر چیز، یعنی جب اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو پھر جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن جائے گا، تو پھر جب قرآن کی آیتیں پڑھے گا، پورا قرآن پڑھے گا، پھر ہماری اولاد غیروں کی طرف نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بندہ فضائل بیان کرے، اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ چاند پہ پہنچ گیا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان نہ جائیں کہ میرے آقا ابھی جھولے میں ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند ادھر گھوم رہا ہے، اور جب
कुफ़ार ने मुतालबा किया कि हमें कोई मौजज़ा दिखाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चांद कहाँ है, मेरे आका सिर्फ उंगली उठाते हैं, पूरा हाथ भी नहीं, सिर्फ उंगली का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अदब व एहतराम और उनके बारे में कुछ अल्फाज भी कहना है तो पहले हमें सोच समझ के कहना चाहिए। सहाबा किराम के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है तो हमें सोच समझ के कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सहाबा किराम ऐसे थे जिस तरह आम अल्फाजों में, नहीं नहीं नहीं, ये अदब मेरे सहाबा ने सिखाया और अल्लाह ने सिखाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ए सहाबा, मेरे नबी की बारगाह में जब भी गुफ्तगू सुन रहे हो और तुम्हारी समझ में ना आए तो यूं कहना, आका हम पर रियायत नहीं करें, बल्कि यूं कहो उन्ज़ुरना। इससे बेअदबी का अंदेशा निकल रहा था कि उससे यहूद लोग जो है वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ताना कर रहे थे कि राईना, वो जरा खींच रहे थे, माना यह है कि ऐ बकरियां चराने वाले। लेकिन अल्लाह ताला को ये भी गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब की बारगाह में ऐसा अल्फाज बोला जाए कि जिससे बेअदबी का अंदेशा निकल सकता हो। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई भी अल्फाज कहना है तो सोच समझ के और शान वाला कहना है जिससे दूसरे के दिल में मोहब्बत बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़ाइल बेशुमार हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी फज़ाइल बयान किए जाएं बहुत ही कम है। और हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने हुकूमत दी है और देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्मरानी दी है और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्मरानी भी दी है। और फ़तह मक्का को देख लें और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर को भी देख लें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को भी देख लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, जिन्नों का है, इंसों का है और हर चीज़ उनका लश्कर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसा लश्कर अता फरमाया कि जब बदर का मैदान लगाए और कह रहे हैं मौला मदद, मौला मदद, अगर आज ना की ना क़यामत तक के लिए कोई तेरा नाम लेने वाला कोई, ऐसा जुमला आज तक ना पहले बोला है ना क़यामत तक कोई बोलेगा। और ऐसा जुमला, मौला अगर ये हलाक हो गए ना, कोई तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ताला फरमा देता है, मैं वो ये क्यों कह रहा है, हमें तो दूसरे भी पैदा कर सकता हूँ, मेरी इबादत के लिए फरिश्ते भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों फरमाया। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ने 5000 का लश्कर भेज दिया, फरिश्तों का लश्कर। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब महदूद है और ये गुफ्तगू ऐसी है, ये ज़िक्र खैर ऐसा है कि चलता ही रहे और ये बातें सुनते ही जाएँ। हफीज़ुल्लाह सईदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है और कोशिश यही होती है कि आज के दिन की मुनासबत से भी गुफ्तगू की जाए और जो दीगर दीनी मामलात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। वक्त क्योंकि एक ब्रेक की तरफ जाने का हो रहा है, कामरान ताहिरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। गुजारिश ये करूँगा कि कलाम पेश करें, उसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो दूसरा सेगमेंट है उसका हम आगाज़ करेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। जो बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरे खता की किस्मत।
عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب